السلام علیکم۔ دنیا ازل سے انسان ہی سے پیسہ کمانے کے چکر میں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے تو آسانی کے چکر میں نہایت ہی غلط راستے چن لیے ہیں، جن میں ایک راستہ چوری کرنا بھی ہے۔ چوری انسان کو چور ہی نہیں بلکہ ذلت کا سبب بھی بنتی ہے۔ چور بندہ ظلم کرنے سے بھی نہیں ڈرتا۔ چور آدمی گناہگار تو ہوتا ہی ہے بلکہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ جس طرح ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک آدمی چوری کرتا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھی چوری کرنا سکھایا۔ ایک دن وہ دونوں باپ بیٹا چوری کی نیت سے گھر سے نکلے اور راستے میں ایک گھر نظر آیا۔ باپ نے کہا، رکو بیٹا، وہ جو گھر نظر آ رہا ہے جس میں چراغ جل رہا ہے اس گھر سے میں نے 7 دفعہ چوری کی ہے۔ تو بیٹا اسی جگہ بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ جب باپ نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا بھلا، کیوں رو رہے ہو، تو بیٹے نے کہا کہ ابو، اس گھر سے تو نے 7 دفعہ چوری کی ہے، لیکن اس گھر کا چراغ اب بھی جل رہا ہے، پر ہمارے گھر میں کوئی چراغ نہیں ہے۔ ان دونوں نے وہی پہ چوری سے توبہ کی اور چوری کو خیر آباد کر دیا۔ اس طرح جو بھی کسی کو لوٹتا ہے اس کا گھر کبھی آباد نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے چور کے خلاف بڑی سخت فیصلہ سنایا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب غیر مذہب کہتے ہیں کہ کسی نے چوری پر 5,000 کی تو اس کا کروڑوں کا ہاتھ بھلا کیسے کاٹ دیں؟ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ پر ہم لوگ اللہ کا حکم مانتے ہیں، جو اس نے کہا وہی ہوگا۔ اسی طرح ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے نمائندے ہیں، حکومت تو اللہ کی ہے۔ اللہ اب یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اس کو قتل کر دو۔ یہ سزا اس لیے دی کہ یہ آگے جا کے اور ظلم کرے گا، پیسے کی خاطر لوگوں کا قتل کرے گا۔ یہ چور جو ہے وہ چھوٹی چوری سے شروع کرتا ہے، مثلا مستی سے چپل چوری کی اور بھاگ گیا اور مارا پیٹا کسی نے نہیں کہ کیا ہوا، چپل ہی تو ہے۔ اس نے پھر آہستہ آہستہ ابو کے لاکر سے پیسے اٹھا لیتے ہیں۔ اس طرح حرام میں لذت زیادہ ہوتی ہے، اور اسی طرح کے لوگوں کی عیاشی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ حلال کے پیسے سے کوئی چیز پوری ہی نہیں ہوتی۔ پھر کیا ہوا، جو وقت انہوں نے حلال کمانے میں لگانا تھا وہ ٹائم انہوں نے چوری چکاری میں لگا دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک کریں اور ان کی کسی غلطی میں ساتھ نہ دیں۔ اللہ ہم کو رزق حلال دے اور ہمیں نیک راستے میں چلنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔